تو نکاح پہ موقع پر یہ محفل میلاد کا انعقاد ہے، یہ بھی اصل میں ایک پیغام اور تبلیغ ہے کہ مسلمان پیدا فرمایا اور حضور علیہ السلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ آپ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں کسی بھی تعلیم کے اعتبار سے دیکھیں، وہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کسی بھی مرحلے پر مشتمل ہو، تو ہر موقع پہ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، کبھی بھی ہم فقط اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے مجھے آپ کو مسلمان پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین جو ہمیں دیا ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین، ہمارے مذہب، ہمارے اسلام کے اندر کسی تعلیم یا کسی تربیت کی کمی ہو تو ہم اوروں کی طرف دیکھیں کہ ہم اوروں سے وہاں رہنمائی لیں اور ان کے طریقے کو اختیار کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا اور جس طریقے سے ایک مرد اور عورت کے تعلقات ہوتے تھے، انسانیت اس کا تصور کرتے ہوئے بھی شرما جاتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی آمد اور دین اسلام کی برکت ہے کہ آج مرد بھی فخر سے زندگی گزار رہا ہے اور عورت بھی عزت کے ساتھ چادر کے اندر باوقار طریقے سے زندگی گزار رہی ہے۔ آج لبرلزم اور سیکولرزم کا زمانہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے نمائندے، جنہیں ہم اپنے نمائندے کہتے ہیں، وہ جب پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں تو کبھی حدود اللہ پہ، کبھی ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ، اور کبھی اسلام کے مسلمہ قوانین کو وہ نشانہ اعتراض بناتے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں آج مغرب کے جال میں دوبارہ پھنستے ہوئے یہ آواز بلند کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، کبھی ہمیں اسکولوں میں، کبھی کالجز میں، اور اب روڈوں پہ اور میڈیا پہ بیٹھ کر کسی نہ کسی نام پر کہ عورت کو آزادی دو، عورت کو حق دو، عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑے کرو، لیکن یہ بھول جاتی ہیں اور اسلام کی تعلیمات سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے، مغرب سے متاثر ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اسلام نے جو عورت کو عزت، احترام اور حق دیا ہے وہ ان کے حق کے اوپر قدغن ہے، وہ ان کی آزادی پہ قدغن ہے، اور اسی سوچ کی وجہ سے اور اسی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے کبھی جلسے، کبھی جلوس اور کبھی ریلیاں کسی نہ کسی شکل میں ہمیں اب نظر آتی ہیں کہ عورتیں آواز بلند کر رہی ہیں، ہمیں آزادی دو، ہمیں آزادی دو۔ جبکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو عورتوں کے نکاح کی صورت ہوا کرتی تھی، اس کے بارے میں جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ عورتوں کے گھروں پہ جھنڈے لگے ہوتے تھے، اور ان جھنڈوں کی پہچان، ان جھنڈوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان جھنڈوں سے یہ پہچان ہوتی تھی کہ جس عورت کے گھر پہ یہ جھنڈا لگا ہے، جو مرد چاہے گا اس سے جا کے تعلق قائم کر لے گا۔ 10 مرد ایک ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتے تھے، اور جس طرح ایک جانور کے ساتھ، مذکر جانور مؤنث جانور کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس طرح 10 مرد اس عورت کے قریب جاتے تھے۔ بچہ پیدا ہو جاتا تو اس بچے کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کو کہتے، تم اس عورت کے قریب گئے تھے، یہ تمہارا بچہ ہے، وہ یہ کہتا کہ میرا نہیں، یہ تمہارا ہے،
تیسرے کا ہے، چوتھے کا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ حالت تھی، اور آج مغربی معاشرے میں دوبارہ سے وہی چیز رائج ہے کہ ان کو بچوں کے لیے باقاعدہ ہاسٹل بنانا پڑ رہے ہیں۔ کون سے بچوں کے؟ کہ جن کو کوئی قبول کرنے کے لیے معاشرے میں تیار نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں آواز بلند کی جاتی ہے کہ ہمیں ان جیسے پھر سے حقوق دیے جائیں اور ہمیں اس طرح کی آزادی کا موقع دیا جائے جو مغرب کے اندر رائج ہے۔ جبکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے یہ نکاح کی صورت میں ماں بہن بیٹی کے روپ میں جو اسلام کی تربیت اور تعلیم مسلمانوں کو دی ہے، اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اصل عورت کا حق کیا ہے۔ آج جو سوچ پروان چڑھائی جا رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک عورت وہ روڈ پہ شانہ بشانہ مرد کے کھڑی ہو جائے اور گرمی سردی میں وہ سب کی نظروں کے سامنے تماشا بنتے ہوئے وہ جناب اپنی ڈیوٹی دے۔ عورت پائلٹ عورت جو ہے وہ ایئر ہوسٹس کی صورت میں جہاز کے اندر 500 کا جو عملہ ہے ان کے سامنے ٹرے اٹھا کے پھرتی رہے اور کبھی پانی، کبھی بسکٹ، کبھی چائے ان کو پیش کرتی رہے۔ عورت ہوٹل کے اندر جا کے ریسپشن پہ بیٹھ کے ہر آنے والے کے سامنے ویلکم کرنے کے لیے مسکرا مسکرا کے تصنع اور بناوٹ کے ساتھ بناؤ سنگار کر کے ساری رات گزار دے۔ عورت برتن بھی مانج لے ہوٹل کے اندر 500 افراد کے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عورت کی آزادی ہے، یہ اس کو آزادی کا موقع دیا جا رہا ہے۔ جبکہ اسلام نے، ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے یہ تربیت اور تعلیم دی کہ باپ ہے تو بیٹی کی صورت میں، بھائی ہے تو وہ بہن کی صورت میں، اور اسی طرح جب اس کو دوسرے گھر میں رخصت کرنا ہے تو اب وہ عورت اپنے شوہر کی صورت میں کائنات کی وہ شہزادی بنتی ہے، وہ عظیم شہزادی بنتی ہے کہ مرد چاہے وہ دھوپ میں جلتا رہے، وہ سردی میں ٹھٹرتا رہے، وہ کام کاج کی مشقت برداشت کرتا رہے۔ اسلام کہتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو شہزادی بنا کے گھر کے اندر ساری نعمتیں اس کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دے۔ گھر کے اندر یہ ہے نکاح کی صورت، اور یہ ہے ہمارے اسلام کا تقاضا کہ جب مرد عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو وہ عورت کے لیے عزت اور تحفظ کی چار دیواری بن جاتا ہے۔ اور یہ جب اسلام نے تربیت دی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ سکھایا، تو آپ کو پتہ ہے وہی زمانہ جہاں جہالت کی ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، جہالت کے اندھیرے تھے، اور وہ جو پہلے بیویوں کو پاؤں کی جوتی تصور کرتے تھے اور بیویوں کی کوئی عزت، کوئی اہمیت نہیں تھی، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم تھی۔ پھر وہ بیوی کے حقوق پورے کرنے والے ہوئے، پھر انہوں نے بیویوں کو وہ عزت دی کہ کائنات میں آج بھی اس جیسی مثال نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس رشتے کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اے مسلمانوں عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان عورتوں کا لباس ہو۔ میاں اور بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ اب لباس قرار دینے کا جو مقصد اور معنی ہے آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہم تعلیم اور تربیت علماء سے اور اپنے قرآن سے سیکھنے کے بجائے انڈیا کے ڈراموں سے، ہم انڈیا کے فلموں سے اور مغرب کے کلچر سے سیکھتے ہیں کہ ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، ایک شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے، جبکہ اسلام کی گود اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اسلام کی گود بھانج نہیں ہے، اس میں ہر اعتبار سے تربیت موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے نا، یہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ مرد بیوی کا لباس ہے اور بیوی مرد کا لباس ہے۔ اور لباس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی سردی ہے، آپ نے، میں نے، ہم نے گرم کپڑے پہنے ہیں، اوپر کوٹ جرسیاں وغیرہ پہنی ہوئی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لباس جو ہوتا ہے یہ موسم کی شدت سے بچاتا ہے۔ لباس کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ یہ آدمی کو زینت دیتا ہے۔ جب آپ لباس پہنتے ہیں، آپ کا لباس آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، آپ اس لباس میں خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ اور اگر
میرے بدن پہ، آپ کے بدن پہ کوئی داغ ہے، کوئی چیچک ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ یہ لباس چھپاتا ہے، لباس اس کو لوگوں کو نظر نہیں آنے دیتا۔ تو قرآن نے مرد کو عورت کا، عورت کو جو مرد کا لباس قرار دیا ہے، اس میں یہ پیغام ہے کہ مرد اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے مرد کے عیبوں کے لیے پردہ ہے۔ مرد اپنی بیوی کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ ہے، بیوی اپنے مرد کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جس طرح لباس زینت بنتا ہے، وہ دونوں زینت ہیں، وہ ایک دوسرے کو حسن اور خوبصورتی فراہم کرتے ہیں۔ آج بدقسمتی یہی ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو وہ تربیت اور وہ تعلیم نہیں دی جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت سے دنیا کو ملی تھی، اور پھر کائنات میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ماں پیدا آئی تھی، جنہوں نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے شہزادے اس امت کو دیے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے دین اسلام کی جو تربیت اور اسلام کا جو مزاج تھا، وہ تربیت اور تعلیم اپنی اولاد اور اپنی بیٹیوں کو نہیں دی۔ آپ دیکھیں وہی زمانہ جس میں جہالت اور جس میں قتل و غارت گری کا عالم یہ ہے کہ لوگ اس بات پہ خاندان کے خاندان قتل کر دیتے تھے کہ جناب یہاں کنویں سے میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا، دوسرا کہتا میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا، اس بات پہ لڑائی شروع ہوتی، پورا پورا قبیلہ قتل ہو جاتا، اونٹ پانی پیتے رہتے، وہ لڑتے رہتے اور خاندان کے خاندان قتل کر دیتے۔ لیکن اس ماحول میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم اور تربیت دیتے ہیں کہ جہاں بیوی شوہر کی، شوہر بیوی کی عزت کرنے والے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے والے نہیں ہیں، پھر حضور کی جب تربیت ان کو ملتی ہے تو اس معاشرے میں نکھار کیسا آتا ہے، ان کی سوچیں کیسے بدلتی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی بڑی خدمت کرتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اور پھر انداز کیا تھا زندگی گزارنے کا کہ حضور علیہ السلام نے مسجد میں اعلان فرمایا کہ آج ایک مہمان ہے، کون ہے اس کی مہمان نوازی کرے گا، مہمان نوازی کون کرے گا۔ اب آپ اس کی روشنی میں اپنے گھروں اور ہم اپنے حالات کو دیکھیں کہ آج کل ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا انداز زندگی کیسا تھا۔ اب ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتے ہیں حضور میں اس کو اپنے گھر لے جاتا ہوں اور میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ اب گھر گئے، بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، پتا چلا کہ صرف بچوں کا کھانا موجود ہے، اس کے علاوہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی شے نہیں ہے۔ اب اگر یہی آج ہمارے گھر میں ہو اور ہم اس طرح کہیں بیوی کو کہ بچوں کو کسی طرح سلا دو، بس مہمان نوازی کرنی ہے، اس کو کھلانا ہے، تو چونکہ تربیت نہیں ہے نا، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ حق شوہر کا کیا ہے اور حضور علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا یہ آپ سب جانتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، انہوں نے اپنے شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے بچوں کو سلا دیا، اور پھر شوہر نے کہا کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے تم بہانے سے چراغ بجھا دینا، ہم ویسے ہی بیٹھ کے ساتھ ہاتھ ہلاتے رہیں گے، منہ ہلاتے رہیں گے، مہمان سمجھے گا کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، وہ یہ سمجھ کر پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا اور اس کو بھوک نہیں رہے گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، فرمایا تمہاری مہمان نوازی کے بدلے میں اللہ نے تمہیں جنت عطا فرما دی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت کی برکت ہے کہ سوچیں بدلتی ہیں، زندگیاں بدلتی ہیں اور گھر امن کے گہوارے بنتے ہیں۔ یہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا یہ کام پہ جا رہے ہیں، بیٹا بیمار ہے، سانس کا مسئلہ تھا، سانس کبھی رک جاتی ہے کبھی جاری ہو جاتی ہے۔ ایک دن گھر سے نکل رہے ہیں تو بیٹے کی جو طبیعت تھی وہ زیادہ خراب تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اور بیوی سے کہہ جاتے ہیں کہ بچے کا خیال رکھنا۔ جب کام پہ چلے گئے، پیچھے اللہ کا حکم ہوا، بیٹے کی موت ہو گئی۔ اب بیٹا جب فوت ہو گیا
ماں کا لال جب دنیا سے چلا جائے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اولاد کا غم کیا ہوتا ہے، یہ ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس کے دامن میں اولاد کی نعمت ہے۔ اب بیٹا پیچھے سے انتقال کر جاتا ہے، لیکن تربیت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا وہ سوچتی ہیں کہ جب میرا شوہر کام کاج کر کے آئے گا تھکا، اور وہ بالکل کام کی وجہ سے جب تھکاوٹ سے چور چور ہوگا، اسی موقع پہ میں رو رہی ہوں گی، میں واویلا کر رہی ہوں گی اور میں شور کر رہی ہوں گی، تو وہ تو تھک جائے گا، مزید اس کو تو مزید تکلیف ملے گی، دکھ ملے گا۔ انہوں نے کیا کیا، بیٹے کو اٹھایا، بیٹے کی میت کو اٹھایا اور لاش کو ایک چارپائی پہ لٹا کے دوسرے کمرے میں اوپر چادر دے دی۔ جب شوہر کے آنے کا وقت ہوا، انہوں نے اس سے پہلے کھانا بھی پکایا، دیگر معاملات جو تیاری کے تھے وہ بھی کیے، شوہر کو کھانا کھلایا، جو ایک عورت اپنے شوہر کو عزت احترام دے سکتی ہے وہ سب کچھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد اپنے شوہر سے جب بات چیت شروع ہوئی، شوہر نے پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے، تو وہ پہلے ہی بتا چکی تھی کہ ان کا سانس تھم چکا ہے۔ وہ یہ سمجھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شاید بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے، اور انہوں نے یہ مراد لی تھی کہ سانس رک چکا ہے، وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ وہ خوش مطمئن ہو گئے اس بات پر کہ چلو بیٹا ٹھیک ہو گیا، کھانا بھی کھایا، بیوی سے قربت بھی کی، اور جب سارے معاملات سے فارغ ہو گئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس اپنی چیز امانت رکھوائے تو پھر ہمیں اس کی امانت جب وہ تقاضا کرے واپس دے دینی چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ جو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر ہیں وہ کہتے ہیں بالکل۔ بیوی کہتی ہے اگر رات کو مانگے رات کو دے دینی چاہیے، کہا ہاں، دن کو مانگے دن کو، جی کوئی شکوہ کرنا چاہیے؟ شوہر کہنے لگے کیوں شکوہ کرنا چاہیے، امانت جو اس کی تھی۔ تو کہنے لگی کہ ہمیں بتائیں کہ جو ہمیں اولاد اللہ نے دی ہے یہ کس کی نعمت ہے، یہ کس کی امانت ہے؟ شوہر کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تو پھر عرض کرتی ہیں کہ اگر اللہ اپنی امانت واپس لے لے تو ہمیں کوئی شکوہ کرنا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے کہ نہیں، شکوہ کیوں بنے، کیوں کریں اور کیوں بنتا ہے؟ تو پھر اس وقت بیوی بتاتی ہے پھر سن لے، اللہ نے اپنی امانت ہمارے بیٹے کو واپس لے لیا۔ حضرت ابو طلحہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، کہا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میرے بیٹے کی لاش گھر میں ہے اور میں کھانا کھا رہا تھا، میں دیگر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان سے لطف اندوز ہو رہا تھا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو بیوی نے کیا کہا، بیوی نے یہ عرض کی کہ میں بھی غم سے ٹوٹی ہوئی ہوں، ماں کا دل ہے، دل میرا بھی تڑپ رہا ہے، دل چاہتا تھا کہ میں بھی آنسو بہا کے آپ کے سامنے اپنے دکھ اور ماں کی ممتا جو تڑپ رہی ہے اس کی گرمی کو ٹھنڈا کر لوں، لیکن مجھے یہ بھی احساس تھا کہ میں نے اپنے شوہر کے آرام کا بھی خیال رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آتے ہی یہ ساری باتیں کھول کے بیٹھ جاؤں اور میرا شوہر جو تھکا ہارا کام کاج سے پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے اس کو مزید دکھ نہ پہنچی اور وہ کھانا بھی نہ کھا سکے۔ آپ کے آرام کی خاطر میں نے یہ سارا اہتمام کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ تربیت دیں۔ اس وقت ہمارے لاہور کے اندر 7,500 سے زائد کیسز یونین کونسل اور کورٹس وغیرہ کے اندر خلا کے ابھی بھی دائر ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور عورتیں طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اس عورت پر جو بغیر شرعی وجہ کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں جناب انڈیا کے ڈرامے چلتے ہیں، سٹار پلس چلتا ہے تو یہ چلتا ہے وہ چلتا ہے، جو عورتوں نے اس میں دیکھنا ہے کہ جناب ساس بہو کی دشمن ہے، بہو ساس کی دشمن ہے، نند بھابھی کی دشمن ہے، بھابھی نند کی دشمن ہے، جو انہوں نے دیکھنا ہے وہی کچھ پھر انہوں نے گھر میں جا کے کرنا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہر گھر کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بننے کے بجائے وہ عداوت بغض کا مرکز اور محور بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟
یہ زمانہ نہ تمہیں زمانے نے دکھایا ہوتا، گر درس قرآن تم نے بلایا ہوتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے تو مولا علی شیر خدا کے فضائل بیان کرتے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور تشریف لے جاتے تو ان کے سامنے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کرتے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ہمارے وہ تمام مقدس لوگ جنہوں نے زندگیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاری ہیں، ان کا انداز، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھیں تو بیویوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہوتا تھا، بیویوں کا شوہر کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا تھا، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، یہ دین اسلام نے بتایا، جو خود کھاؤ وہ اپنی بیویوں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ، خبردار وہ اللہ کی بندیاں ہیں ان پہ ظلم نہ کرنا، ان کو اذیتیں تکلیفیں نہ دینا، یہ مرد کو حکم ہے۔ اور یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بیٹے کو یہ سکھائیں، اور بیٹی کو یہ اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ موجود ہیں، ایک اونٹ آتا ہے، حضور کے قدموں میں جھک جاتا ہے، حضور کو سجدہ کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ جانور ہے، وہ ذی شعور نہیں ہے، ہم عقل اور شعور کا چراغ رکھتے ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے حضور ہم بھی آپ کے قدموں میں جھکیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، ہم بھی آپ کے قدموں کے بوسے لے کر سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ انداز تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کرنے کا۔ تو آج اگر اپنے گھر میں ہم اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو یہ گھر سے سکھا کے بھیجیں کہ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر بیوی اگر سجدہ جائز ہوتا میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو، تو بیٹی بہن یہ تیرے شوہر کے لیے جائز ہوتا، کسی اور کے لیے جائز نہ ہوتا، یہ تیرے شوہر کا حق ہے۔ اور اسی طرح شوہر، اس کے گھر والے اپنے بیٹے کو بتائیں کہ بیوی پاؤں کی جوتی نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام کا اپنا عمل کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میری شادی چونکہ چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ شادی کے بعد بھی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جا کر بھی گڈیوں وغیرہ کے ساتھ کھیلتی ہوتی تھی تو بچیاں میرے ساتھ کھیلنے کے لیے آ جاتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو وہ بکھر جاتی، تو حضور مسکرا کے انہیں پھر سے بھیجتے اور فرماتے جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیل لو۔ حضور کا انداز کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں پیالے میں، برتن میں پانی پیتی تھی تو حضور جب پانی نوش فرمانے لگتے تو مجھے فرماتے کہ عائشہ پیالے کے کس کونے میں تم نے منہ لگا کر پیا تھا، میں بھی اسی کونے سے منہ لگا کے پینا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں سوئی ہوتی تھی، آرام کر رہی ہوتی تھی تو بعض دفعہ میں نے یہ محسوس کیا کہ حضور انگلیوں پہ، پنجوں پہ چل رہے ہیں، پورے قدم سے نہیں چل رہے۔ میں نے عرض کی حضور ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ میں نے سمجھا تم سو رہی ہو تو میں اس لیے پنجوں کے بل چل رہا ہوں، میرے قدموں کی آہٹ سے تم نیند سے بیدار نہ ہو جاؤ۔ یہ حضور علیہ السلام کی تربیت اور حضور علیہ السلام کا انداز ہے۔ شوہر کسی اور سے محبت کا اظہار کر لے، کسی اور سے جو مرضی باتیں کر لے، فون پہ لگا رہے تو کوئی اس کی عزت میں کمی نہیں آتی، اور اگر بیوی سے دو محبت کے جملے بولے گا، وہ بیوی سے معذرت کر لے گا تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری آن، میری شان، میری چودراہٹ کے اندر کوئی کمی آ گئی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ غلطی مرد سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی عورت سے بھی ہو سکتی ہے، جس کی جو غلطی ہو۔ حضور علیہ السلام نے بتایا، سکھلایا مردوں کو، فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تم اسے ٹیڑھا رکھ کے ہی گزارا کرو، اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ سیدھی نہیں ہوگی، تم توڑ دو گے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں سیدھا کر کے رکھ دوں گا۔ اور بھائی جب حضور نے فرما دیا یہ نہیں سیدھی ہو سکتی تو آپ کیسے سیدھا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ تربیت اور یہ تعلیم لڑکی اور لڑکے دونوں کو دینا ضروری ہے، اور جب یہ تعلیم اور تربیت ملے گی نا پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں نہیں ہوں گی، پھر گھر بکھریں گے نہیں۔ اور یہاں ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک آدمی کا مجھے فون آیا اور میں مسجد سے باہر کہیں دور گیا ہوا تھا کہ میں آپ کی مسجد میں آیا ہوں تو مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ وہ
میری بیوی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، ہمارا 1 سال کا بیٹا ہے، تو میں نے غصے کے اندر اسے 3 دفعہ طلاق بول دیا، اب کیا حکم ہے؟ اب چونکہ تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، ہمارے دین اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے اس کا علم ہی نہیں ہے، تو پھر لوگوں نے ایک وہ بات سنی ہوتی ہے، ویسے ہی مسئلہ کچھ اور ہے، سنا کچھ اور ہے، اور اس کو بیان کسی اور انداز سے کرتے ہیں، جی غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا خدا کے بندے، اگر غصے میں طلاق نہیں ہوتی تو پیار میں بھی کبھی طلاق نہیں دی جاتی۔ طلاق تو دی غصے سے جاتی ہے، پہلے طلاق دے لیتے ہیں، اب وہ پھول جیسا بیٹا 1 سال کا، میں نے کہا آپ کو بیوی مل جائے گی، انہیں شوہر مل جائے گا، مجھے بتائیں اس بچے کی زندگی کا کیا بنے گا؟ کیونکہ تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، اور اسلام کو ہم سیکھنا نہیں چاہتے، دین اسلام کے مزاج کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہمارے لیے بس وہ کافی ہے، حضرت گوگل موجود ہے، جو چیز ہے وہاں سے سرچ کرے، بس سیکھیں، بات ختم۔ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس جو دل چاہے وہ کرے۔ تو یہ ہمارا انداز اور مزاج ہے۔ تو ضرورت آج اس امر کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو وہ تربیت دیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی تھی، اور جس کی وجہ سے وہی جہالتوں والا معاشرہ، جہاں انسانیت بھی شرم سے سر جھکا لیتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کی برکت سے وہ عزت اور وہ عروج دیا کہ وہ ساری کائنات کے رہنما بھی بنے اور ساری کائنات کے لیے مینارہ نور بھی بنے۔ اسی سے اگر آج ہم تعلیم اور تربیت حاصل کریں گے تو زندگیاں ان کے اندر زندگی میں خوشگواری آئے گی۔ اور یہ یاد رکھیے گا، آج ہم سب کچھ اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں، شادیوں پہ بھی بڑا خرچہ کر دیتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز بھی ٹرک بھر کے دے دیتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو کاروبار بھی کروا دیتے ہیں، سارا کچھ کر دیتے ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی گھروں میں رہ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم انہیں دین اسلام نہیں دیتے، ہم انہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کا حکم وہ نہیں دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، نمازوں سے، میرے حکم سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہوں۔ آج معیشت کا رونا ہے، ہر شخص تنگی اور دیگر پریشانیوں کا رونا روتا ہے، لیکن میں آپ ہم سب اپنے گریبان میں جان کر اپنے ضمیر سے سوال کرے، کیا میں نے اپنے رب کے ذکر سے اپنا تعلق جوڑا ہے؟ میں نے اپنے رب کے ذکر کو تھاما ہے؟ کیا میں نماز پنجگانہ کا عادی ہوں؟ اگر نہیں عادی تو پھر رب فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، تنگ کر دیتا ہوں، معیشتاً ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور دوسری طرف فرماتا ہے کہ جو بندے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبیٰ لہم وحسن مآب، جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کی زندگی بھی اچھی ہے، ان کی آخرت بھی اچھی ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا جو بھی نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہم انہیں ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اسلام کا مزاج اور اسلام کا تقاضا ہے۔ جب بیٹی کو یہ تربیت ہوگی، حسد، بغض، کینے، عداوت سے تو نے دل کو پاک رکھنا ہے، وہ ساس، نند، بھابی کسی بھی روپ میں ہو اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک رکھے۔ شوہر کی یہ تربیت ہو کہ بیوی غلطی کر دے تو وہ بھی بندی ہے، وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں دل میں بدگمانی نہ بٹھا لینا، اس کی بھی اصلاح کرنی ہے اس طریقے کے مطابق جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو پھر گھر میدان جنگ نہیں بنیں گے، گھر امن کا گہوارہ بنیں گے، گھر سکون کا گہوارہ بنیں گے۔ کب؟ جب ہم اسلام کی اس تعلیم اور تربیت کو لیں گے۔